بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نور الہدا کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا سبق نمبر 43 ہے اور ہم نے پڑھنا ہے وضو کے آداب کے بارے میں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا وہی انداز ہوگا کہ پہلے ہم سبق بیان کریں گے، عبارت پڑھ کے پھر ترکیب اور اجرا کریں گے۔ فصل من آداب الوضو، یہ ایک عنوان ہے اور یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ وضو کے آداب کے بارے میں یہ فصل ہے، آگے جو آئے گا۔ من آداب الوضو اربعۃ عشر شیئا، یہاں یہ جو عبارت ہم نے پڑھی ہے، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وضو کے جو آداب ہیں وہ 14 ہیں، اور آداب جو ہے، آداب کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مختلف طریقیں بیان کی گئی ہیں۔ آداب یعنی اس کو کہتے ہیں آداب، ادب کی جمع ہے، اور ادب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو ایک بار دو بار اور اس پر مواظبت اختیار نہ کی ہو، یعنی صرف ایک دو بار کی ہو۔ اور ادب اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو جس کا کرنا ثواب ہو اور نہ کرنا گناہ نہ ہو، اس پر ملامت نہ کی گئی ہو۔ اور اسی ادب کو جو ہے مستحب بھی کہا گیا ہے، ندبی بھی کہا گیا، نفل بھی کہا گیا ہے۔ یہ ادب، ان سارے چیزوں پر ادب کا لفظ مستعمل ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں جو بتا رہے ہیں کہ وضو کے جو آداب ہیں وہ 14 ہیں، 14 چیزیں وضو کے آداب ہیں، اور یہ لازمی نہیں کہ یہی 14 ہیں جو یہاں کتاب میں بیان کی ہیں، بلکہ یہ تو طلباء کی آسانی کے لیے کہا کہ یہ 14 چیزیں ہیں، وضو کے آداب میں سے ہیں۔ اب پہلے دیکھیں، پہلا مسئلہ بیان کرتے ہیں، الجلوس فی مکان مرتفع، یہاں ایک مستحب بیان کیا جا رہا ہے کہ اونچی جگہ بیٹھنا، بلند جگہ پر بیٹھنا، یہ بھی مستحب ہے وضو کا ایک۔ اور دوسرا مستحب بیان کرتے ہیں وہ استقبال القبلۃ، قبلے کی طرف منہ ہونا، جب بندہ وضو کرے تو وضو میں قبلے کی طرف منہ ہونا یہ بھی مستحب ہے۔ دو بیان ہو چکے ہیں، تیسرا بیان کرتے ہیں عدم الاستعانۃ بغیرہ، اپنے غیر سے کسی سے مدد چاہنا نہ ہو، یعنی کسی غیر سے مدد نہ ہو، طلب نہ کرے، خود ہی وضو کرے، تو اس کو کہتے ہیں مستحب، یعنی بغیر کسی کی مدد کے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ ہاں، اگر کسی کی مدد لی بھی جائے تو یہ جو ہے بالکل گناہ نہیں ہو جائے گا۔ بعض صورتوں میں، بعض روایتوں میں ہے کہ مکروہ ہوگا، تو بعض نے کہا کہ جو روایات جن میں آیا ہے وہ ضعیف ہیں، کیونکہ حضور سے بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر صحابہ نے وضو کروایا ہے، اور حضرت عثمان غنی بھی غیر سے مدد لیتے تھے، روایات میں موجود ہے۔ تو یہ مستحب عمل ہے کہ بندہ خود ہی وضو کرے، کسی سے مدد طلب نہ کرے، مدد نہ چاہے۔ وعدم التکلم بکلام الناس، اور یہ بھی چوتھا مستحب بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے کلام کے ساتھ یہ کلام نہ کرے، یعنی کوئی اور کلام کر رہے ہیں تو یہ کلام نہ کرے، یہ مستحب ہے وضو کے دوران۔ اب آگے دیکھیں پانچواں، والجمع بین نیت القلب وفعل اللسان، دل کی نیت اور زبان سے نیت کہہ لینا، زبان سے بھی نیت کر لے، تو یہ دونوں چیزوں کو جمع کرنا وضو میں یہ مستحب ہے۔ اور چھٹا یہاں جو بیان کرتے ہیں والدعاء بالمعثور، اور جو معثور کہتے ہیں جو حضور سے ثابت دعائیں ہیں ان میں سے کوئی دعا پڑھ لینا یہ بھی مستحب ہے۔ کئی دعائیں مختلف روایات میں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ بندہ وضو کے سے پہلے یہ پڑھے، بسم اللہ اللہم اعتق رقبتی من النار۔ اب یہاں تک یہ سارا سبق بیان ہو چکا، ترجمہ دیکھ لیں، ترجمہ کے بعد ہم سارے کی ترکیب اکٹھی کر لیں گے، کیونکہ ترکیب جو ہے وہ ملتی جلتی ترکیب ہے۔ تو یہ فصل وضو کے آداب میں سے ہے۔ وضو کے آداب 14 چیزیں ہیں، وضو کے آداب میں 14 چیزیں ہیں۔ پہلی ان میں سے بلند جگہ میں بیٹھنا، بلند جگہ
پر بیٹھنا یہ فی علا کے معنی میں، تو بلند جگہ پر بیٹھنا قبلے کی طرف. اور دوسرا مستحب ان 14 مستحبات میں سے دوسرا مستحب یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کا ہونا. اور تیسرا مستحب یہ ہے ان 14 مستحبات میں سے کہ اپنے غیر کے ساتھ مدد چاہنا نہ ہو. اور چوتھا مستحب ان 14 مستحبات میں سے کہ لوگوں کے کلام کے ساتھ تکلم نہ ہو. اور پانچواں ان 14 مستحبات میں سے کہ دل کی نیت اور لسان زبان کے فعل کو جمع کرنا. اور چھٹا مستحب ان 14 مستحبات میں دعا ہے مسورہ کے ساتھ، دعا مسورہ. یہاں تک ہمارا ترجمہ ہو چکا. اب ترکیب کی طرف، اجرا کی طرف آتے ہیں کہ فصلن ہم پڑھ رہے ہیں، یہ خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے اس لیے مرفوع پڑھ رہے ہیں. حاذا مبتدا ہم محذوف نکالیں گے. حاذا معرفہ اور نکرہ ہے تو معرفہ جب پہلے آ جائے اور اس کے بعد نکرہ ہو تو معرفہ مبتدا ہوتا ہے اور نکرہ خبر ہوتا ہے. اب فصلن نکرہ اور اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے تو پہلے نکرہ اور اس کے بعد جار مجرور ہو تو نکرہ کو موصوف اور جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے صفت بناتے ہیں. تو فصل موصوف ہو جائے گا، مین جار آداب نکرہ ہے، وضوئی معرفہ. جب پہلے نکرہ اس کے بعد معرفہ تو آداب یہ مضاف بن جائے گا، وضوئی مضاف ہے. مضاف ہے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر ثابت ان کے متعلق کر کے ہم صفت بنا دیں گے، موصوف صفت مل کر مبتدا کی خبر بن جائے گا. اور من آداب الوضوئی مین جار آدابی مضاف وضوئی مضاف ہے، مضاف مل کر جار مجرور آئے، پیچھے فعل موجود نہیں ہے، کوئی عبارت نہیں ہے، پہلے جار مجرور آ جائے اور بعد میں کوئی اسم آ جائے، جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر مقدم بنا دیں تو ہم اس کو پہلے خبر مقدم بنا دیں گے ثابت ان کے متعلق کر کے. اور اربعۃ عشر شیئا یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا. اربعۃ عشر ممیز شیئا تمجیز، اور شیئا پر جو نصب آ رہا ہے تمجیز ہونے کی وجہ سے، کیونکہ 11 سے لے کر 99 تک کی تمجیز مفرد منصوب آتی ہے. اور پھر ممیز تمجیز مل کر مبتدا مؤخر ہو جائیں گے. اب کوئی سوال کرے گا کہ مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں تو ہم منصوب پڑھ رہے ہیں، تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے یہاں محلن مرفوع ہے، کیونکہ 11 سے لے کر 19 تک کے جو اعداد ہوتے ہیں وہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، مرکب بنائی ہوتے ہیں، اور مرکب بنائی ہونے کی وجہ سے وہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں. تو یہ مبنی بر فتح ہیں دونوں جز. تو اربعۃ عشر محلن مرفوع ہیں، لفظی طور پر منصوب ہے، فتح آ رہا ہے مبنی ہونے کی وجہ سے. تو یہ ممیز مل کر مبتدا مؤخر اور خبر مقدم مل کر جملہ بن جائیں گے. اب پہلے یہ مجمل تھا، آگے تفصیل آ رہی ہے. تو تفصیل کی ترکیب 3 طرح سے کی جاتی ہے، کئی بار یہ قاعدہ بیان ہو چکا ہے. تو ہم اگر فعل نکالیں گے تو الجلوس پڑھیں گے. اگر ہم اس اربعۃ عشر شیئا سے اس کو بدل بنائیں گے تو پھر بھی الجلوس پڑھیں گے. اگر اس کی مبتدا ہم نکالیں گے احدھا نکالیں تو پھر بھی الجلوس پڑھیں گے خبر ہونے کی وجہ سے. تو ہم احدھا ہم نکالیں گے پہلے الجلوس سے پہلے، احدھا مضاف مل کر مبتدا اور الجلوس مصدر ہے فی مکان مرتفع، مکان اور مرتفع دونوں نکرہ موصوف سے مل کر جار مجرور مل کر مصدر کے متعلق ہو جائیں گے، مصدر اپنے متعلق سے مل کر پھر خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ بن جائے گا. وہ استقبال القبلۃ یہ دوسرا، اگر ہم عطف کریں گے تو پیچھے عطف بھی ہو سکتا ہے، یہ معطوف ہے اور آگے معطوف بنائیں پھر بدل بنائیں گے. اگر الگ ترکیب کریں گے تو ہم پہلے سے ثانی ہا نکالیں گے، مبتدا بن جائے گا، اور استقبال القبلۃ مضاف مل کر خبر بن جائے گا. اور یہاں بھی اسی طرح ثالث ہم پہلے نکالیں گے، عدم الاستعانتی بغیر ہی یہ خبر بنے گا. عدم پر جو پیش آ رہا ہے یہ خبر ہونے کی، اور استعانتی پر جو زیر آ رہی ہے مضاف بن جائے گا عدم کا. اور بغیر ہی یہ جار مجرور مل کر غیر مضاف ہی ضمیر مضاف مل کر جار مجرور مل کر استعانت کے متعلق ہو جائیں گے. استعانت مصدر اپنے متعلق سے مل کر پھر مضاف مل کر خبر بن جائے گا ثالثھا کی، تو مبتدا خبر مل کر جملہ. اور اسی طرح عدم التکلمی یہ بھی خبر ہے، اس سے پہلے ہم رابعھا نکالیں گے، عدم التکلم بالکلام الناس یہ بن جائے گا خبر. اور والجمع بین نیت القلب وفعل اللسان، تو پہلے ہم اس سے بھی پہلے ہم خامسھا نکالیں گے، مضاف کا مبتدا اور الجمع مصدر ہے، بین جو ہے یہ مضاف نیت القلبی
مضاف مضاف علیہ مل کر معطوف علیہ، ووتر فعل اللسان مضاف مضاف علیہ مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مضاف کا مضاف علیہ مضاف مضاف علیہ مل کر مفعول فی، بائنا ظرف ہے اور ظرف یہ مفعول فی بنے گا، جمع مصدر ہے تو مصدر اپنے مفعول فی سے مل کر خبر بن جائے گا مبتدا کی۔ اور یہاں بھی ودعاء سے پہلے ہم نکالیں گے سادسھا، تو وہ مبتدا بن جائے گا، اور الدعاء مصدر ہے بالماثور جار مجرور مل کر مصدر کے متعلق ہوں گے، اور پھر یہ خبر بن جائے گا۔ یہاں تک ہماری ترکیب مکمل ہو چکی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں جو بقیہ اس کا حصہ رہتا ہے وہ مکمل کریں گے اس فصل کا۔ تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔